السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آج کے دن اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی جو بارش ہے جماعت احمدیہ پر، جو اللہ تعالیٰ کے انعامات اور افضال ہیں، ان کا ذکر کیا جاتا ہے. اس میں سے جو میرے پاس رپورٹس ہیں مختصراً کچھ پیش کروں گا. اس سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک نیا ملک ہانڈوراس کا جماعت کا احمدیت کا نفوذ ہوا ہے، اور اس طرح اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے 210 ممالک میں احمدیت کا پودا لگ چکا ہے. 1984 کے آرڈیننس کے بعد 33 سالوں میں جبکہ مخالفین نے احمدیت کو مٹانے کا دعویٰ کیا تھا، بڑھ ماری تھی، اللہ تعالیٰ نے 119 نئے ممالک میں جماعت احمدیہ کا قیام فرمایا ہے. ہانڈوراس یہ ملک جو ہے وسطی افریقہ میں واقع ہے. اس کے شمال میں گوئٹیمالا، مغرب میں ایل سلواڈور، نکاراگوا وغیرہ ہیں جنوب میں، اور بحر الکاہل اور بحر افنس کے ساتھ اس کی حدود ملتی ہیں. اسپینش مقامی زبان ہے، اور آبادی یہاں کی اس ملک کی 8 کروڑ 3 لاکھ کے لگ بھگ ہے. یہاں سے ایک داعی اللہ صدیق صاحب گئے تھے فروری 2017 میں، اور اسلام کو پیغام پہنچایا. میئر کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئی، تبلیغی نشستیں بھی ہوئیں، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے 4 افراد کو بیعت کی توفیق عطا فرمائی. بعد میں ہمارے مبلغ سلسلہ وہاں گئے، مقرر کیا گیا وہاں مبلغ کا، ظاہر احمد صاحب کا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب تک 51 بیعتیں ہو چکی ہیں اور باقاعدہ جماعت قائم ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے 49 ممالک میں شامل ہونے والوں سے رابطے کیے گئے، بھیج کر تربیتی پروگرام بنائے گئے، اور رجسٹریشن کے حوالے سے بھی جائزہ لیا گیا، لیفلیٹ کی تقسیم کی گئی، اور اس طرح بہت سارے ممالک میں بڑا اچھا اس کا اثر ہوا ہے. نئے رابطے، جو پرانے رابطے جو ہے وہ بحال ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال دنیا بھر میں پاکستان کے علاوہ جو نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں مختلف ممالک میں، ان کی تعداد 885 ہے، اور اس کے علاوہ 1056 نئے مقامات پر پہلی بار احمدیت کا پودا لگا ہے، جس میں جماعت کے نفوذ اور نئی جماعتوں کے قیام میں غانا سر فہرست ہے. یہاں اس سال 147 نئی جماعتیں قائم ہوئیں.
اس کے بعد دوسرے نمبر پر بینین ہے جہاں 136 مقامات پر نئی جماعتیں قائم ہوئیں. پھر سیرالیون ہے، یہاں 115 نئی جماعتیں قائم ہوئیں. پھر آئیوری کوسٹ میں 77 جماعتیں قائم ہوئیں. سینیگال ہے، نائجیریا، مالی 31، کانگو کنشاسا میں 26، ٹوگو میں 23، تنزانیہ میں 15، یوگنڈا میں 13، گینی کناکری میں اور جرمنی میں 12، کانگو برازیل میں 11، گینی بساؤ میں 10، گیمبیا اور انڈونیشیا میں 9 قائم ہوئیں. اس طرح الجیریا میں اور دوسری جگہوں پہ بھی جماعتیں قائم ہوئی ہیں. نئی جماعتوں کے قیام میں جو واقعات ہیں بعض دلچسپ ہوتے ہیں، اس میں سے 1-2 پیش کروں گا. کیمرون کے انچارج صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے معلم یوسف بیلو صاحب نے شمال مغربی ریجن کے کیپٹل بامنڈا سے 35 کلومیٹر دور ایک گاؤں سوپ کا تبلیغی دورہ کیا. وہاں گاؤں کے امام محمد عمر صاحب سے ملاقات ہوئی اور انہیں جماعت کا تعارف کرایا گیا. ابھی انہیں جماعت کا تعارف کروا رہے تھے کہ انہوں نے اپنا ٹی وی چلا دیا اور اس پر MTA لگا ہوا تھا. گاؤں کے امام کہنے لگے کہ ہم گزشتہ 2 سال سے MTA دیکھ رہے ہیں اور جماعت احمدیہ کے امام کے تمام پروگرام اور خطبات سنتے ہیں. آپ ہمیں جماعت کا تعارف نہ کروائیں بلکہ یہ بتائیں کہ ہم جماعت میں کس طرح شامل ہو سکتے ہیں اور ہمارا جماعت کے ساتھ مستقل رابطہ کیسے ہو سکتا ہے. ان کے علاقے میں انگریزی بولی اور سمجھی جاتی ہے، چنانچہ انہیں شرائط بیعت پڑھ کر سنائی گئیں اور انگریزی زبان میں لٹریچر مہیا کیا گیا. اس کے بعد اس گاؤں کے امام محمد عمر صاحب نے خود سارے گاؤں میں جماعت کا تعارف کروایا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس علاقے میں 8 دیہاتوں سے 7,563 لوگ بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے ہیں اور 8 نئی جماعتوں کے عمل میں آیا. اس علاقے میں MTA کی ڈشیں مزید لگوائی گئی ہیں تاکہ نومبائین جلسہ UK سے مستفید ہوں اور عالمی بیعت میں بھی شامل ہوں. بینین سے مبلغ لکھتے ہیں کہ ہمارے معلم ایک گاؤں میڈونٹا میں تبلیغ کے لیے گئے جہاں کی اکثریت بت پرستی کرنے والی ہے. معلم صاحب نے اسلام اور جماعت کا تعارف اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تعارف پیش کیا اور تصویر بھی لوگوں کو دکھائی. اس پر لوگ کہنے لگے کہ اس شخص کے چہرے پر ایک نور ہے اور یقیناً اس شخص نے جو دعویٰ کیا ہے وہ سچا ہے. اور اسی وقت 150 سے قریب افراد جو وہاں موجود تھے سبھی نے بیعت کر کے جماعت میں شمولیت اختیار کر لی. اس طرح یہاں نئی جماعت کا قیام میں آیا. گنی کناکری کے ایک لوکل معلم شریف صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دن صبح نماز تہجد میں نے خوب دعا کی کہ اے اللہ ہمیں اس راستے پر لے جا جہاں لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کے منتظر ہوں. کہتے ہیں چنانچہ صبح اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے ایک راستے پر چل پڑے. راستے میں کئی گاؤں نظر آئے لیکن ہم کہیں نہیں رکے. خدائی تقدیر ہی ہمیں لے کر جا رہی تھی. چنانچہ تقریباً 1 گھنٹہ موٹر سائیکل پر چلنے کے بعد ہمیں ایک گاؤں نظر آیا جس کا نام گار تھا. اس گاؤں میں داخل ہونے کے بعد جو پہلا شخص ہمیں ملا اس سے ہم نے اپنے آنے کی غرض بیان کی. اس پر اس نے بتایا کہ میں مسجد کمیٹی کا ممبر ہوں اور اس گاؤں والے بہت عرصے سے جماعت احمدیہ کے نمائندے کی آمد کے منتظر تھے. آپ میرے ساتھ مسجد چلیں، باقی باتیں امام کی موجودگی میں ہوں گی. چنانچہ ہم مسجد میں چلے گئے. نماز ظہر پر جب لوگ جمع ہو گئے تو تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا. جب انہیں امام مہدی علیہ السلام اور مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کا بتایا تو امام سمیت گاؤں کے سارے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو آپ لوگوں کے بہت دیر سے منتظر تھے. اس دور دراز گاؤں میں آپ کی آمد ہی ہمارے لیے معجزے سے کم نہیں ہے. ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور یہ بات ہم زبان سے نہیں کہہ رہے بلکہ یہ ہمارے دل کی آواز ہے. وہ اس بات کو مسلسل دہراتے رہے. اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں اس علاقے میں کہتے ہیں کہ 3000 کے قریب بیٹھیں ملیں. اسی طرح اور بہت سارے
ممالک کی بھی ہیں، رپورٹس میں ذکر ہے۔ ان کا میں ذکر چھوڑ رہا ہوں۔ اب نئی مساجد کی تعمیر اور جماعت کو عطا ہونے والی مساجد۔ جماعت کو دوران سال اللہ تعالیٰ کے حضور جو مساجد پیش کرنے کی توفیق ملی، ان کی مجموعی تعداد 417 ہے، جن میں سے 155 نئی مساجد تعمیر ہوئی ہیں اور 262 مساجد بنی بنائی عطا ہوئی ہیں، اور ان کی تفصیل کافی لمبی ہے، مختلف ممالک میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، جرمنی میں، ہندوستان میں، اور لائبیریا میں، افریقہ کے مختلف ممالک میں، گیمبیا میں، تنزانیہ میں مساجد ملی ہیں۔ مساجد کے تعلق سے بعض واقعات ہیں، ایک دو پیش کرتا ہوں۔ امیر صاحب گانا لکھتے ہیں کہ ایک گاؤں نابور کے تمام لوگ لامذہب تھے، اور اب یہ سارا گاؤں اللہ تعالیٰ کے فضل سے حقیقی اسلام اور احمدیت کی آغوش میں آ چکا ہے۔ پہلے اس گاؤں میں کوئی مسجد نہیں تھی، جس پر ہمارے معلم نے پتھروں کی حد بنا کر نماز کے لیے جگہ مختص کر دی اور لوگوں کو مسجد کے آداب سکھائے اور بتایا کہ اس کے اندر جوتے اتار کر عبادت کرنی ہے۔ اس پر گاؤں کے بچوں نے اپنے گھروں میں بھی پتھروں سے جگہ مختص کر کے وہاں نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، اور پھر تمام گاؤں والوں نے وقار عمل سے مٹی کی مسجد کی تعمیر کی اور اس میں نمازیں ادا کرنے لگے۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں ایک خوبصورت مسجد تعمیر ہو چکی ہے۔ امیر صاحب کانگو لکھتے ہیں کہ مسجد بیت الاسلام کے افتتاح کے موقع پر جماعت اہل سنت کے امام صاحب نے کہا کہ میں پہلے چاہتا تھا کہ اس شہر میں کسی صورت میں بھی جماعت احمدیہ کی مسجد نہ بن سکے، اسی لیے میں نے مسجد کا کام رکوانے کے لیے کافی کوشش بھی کی، مگر آج اسلام احمدیت کا حقیقی چہرہ دیکھ کر میرا خیال بدل گیا ہے۔ آج میں نے حقیقی اسلامی روح احمدیوں میں دیکھی اور محسوس کی ہے۔ میں اللہ سے اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ بینین کے مبلغ لکھتے ہیں کہ پوبے ریجن کے گاؤں ٹیفی میں تقریباً 10 سال قبل جماعت قائم ہوئی تھی، اور تب سے ہی مخالفین کوششوں میں لگے ہوئے تھے کہ وہاں سے جماعت ختم کی جائے۔ دوران سال ایک عرب تنظیم کے نمائندے اس گاؤں میں گئے اور کہنے لگے کہ آپ لوگ 10 سال پہلے جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے اور ابھی تک جماعت احمدیہ نے آپ کو صرف کچی مسجد بنا کر دی ہے۔ اگر آپ لوگ جماعت احمدیہ کو چھوڑ دیں تو ہم آپ کو ایک پکی اور بڑی مسجد بنا کر دیں گے، مگر گاؤں کے تمام احمدی افراد نے ان کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا اور کہا کہ جماعت احمدیہ کے مبلغ اور معلم گزشتہ 10 سال سے اس جنگل میں آ رہے ہیں اور ہماری تربیت کرتے اور ہر خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں۔ جماعت احمدیہ کے ذریعے سے ہی ہمیں اصل اسلام کا چہرہ نظر آیا ہے، چنانچہ وہ مخالف وہاں سے ناکام ہو کر واپس چلے گئے، اور اس سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کو یہاں پکی مسجد تعمیر کرنے کی بھی توفیق مل گئی۔ گنی کناکری کے مبلغ انچارج لکھتے ہیں کہ گاؤں میں مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں جب ہم وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ جماعت کے مخالف گروپ نے پورے علاقے کے مولویوں کو ہمارے آنے سے پہلے ہی دعوت دے رکھی تھی۔ بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ ان کا ارادہ ہم پر پتھراؤ وغیرہ کرنے کا بھی تھا، لیکن انہیں ایسا کرنے کی جرت نہ ہو سکی۔ مخالفین کہنے لگے کہ ہمیں کسی مسجد کی ضرورت نہیں ہے، لہذا ہم وہاں سے واپس آ گئے، لیکن دل بہت پریشان اور دکھی تھا۔ ابھی اس بات پر 2 دن نہیں گزرے تھے کہ ہمیں ایک اور علاقہ کویا سے دعوت ملی کہ ہم وہاں جماعت کا پیغام پہنچانے کے لیے آئیں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ایک بڑی تعداد میں لوگ ہمارے منتظر تھے۔
جس میں علاقے کے امام بھی شامل تھے، ان کو تفصیل سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد اور ان پر ایمان لانے کے لیے قرآن و حدیث سے دلائل دیے، تو وہ تمام افراد بشمول امام جماعت میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گئے، اور قریب ہی ایک مسجد جو کہ زیر تعمیر تھی وہ قانوناً جماعت کے نام کر دی گئی، اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں ایک مضبوط جماعت بھی قائم ہو گئی۔ مشن ہاؤسز اور تبلیغی مراکز میں اضافہ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوران سال 131 مشن ہاؤسز کا اضافہ ہوا، اور مشن ہاؤس کی کل تعداد اب 2607 ہے۔ مختلف دنیا کے مختلف ممالک میں مشن ہاؤسز کا قیام عمل میں آیا، اور جماعت احمدیہ کا ایک خصوصی امتیاز وقار عمل ہے۔ اکثر مساجد اور مشن ہاؤسز اللہ تعالیٰ کے فضل سے وقار عمل کے ذریعے سے بنائے گئے۔ چنانچہ اس سال 96 ممالک سے موصولہ رپورٹ کے مطابق کل 71,474 وقار عمل کیے گئے، جن کے ذریعے سے 24,27,000 سے اوپر $US کی بچت ہوئی۔ وکالت تصنیف UK کے تحت نئے تراجم کی اشاعت ہوئی۔ اس سال قرآن کریم کا ڈوگری زبان میں ترجمہ پہلی مرتبہ قادیان سے تیار ہو کر طبع کروایا گیا۔ ڈوگری زبان ہندوستان کے صوبہ جموں اور کشمیر میں بولی جاتی ہے۔ یہ ترجمہ تفسیر صغیر کے ترجمے پر مشتمل ہے، اور اسی طرح قرآن کریم کا مکمل ترجمہ اب 74 زبانوں میں طبع کیا جا چکا ہے، اور یہ ترجمہ پہلے ہو چکا تھا، اب یہ ملا کر کل 75 زبانوں میں ترجمہ قرآن کریم مکمل ہو چکا ہے۔ قرآن کریم کا چائنیز ترجمے کی نظر ثانی کر کے دوبارہ شائع کیا گیا ہے۔ قرآن کریم جاپانی کا ترجمہ بھی بعض ترجمے درست کرنے والے تھے، ان کو کر کے دوبارہ تیار کیا گیا ہے۔ اسی طرح جاپانی ترجمے میں ہمارے جاپانی احمدی محمد اویس کوبایاشی صاحب نے بڑی اخلاص اور محنت سے 5 سال میں یہ کام مکمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو جزا دے۔ انگریزی کتب میں حجت الاسلام حضرت مسیح السلام کی تصنیف کا انگریزی ترجمہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح حقیقت المہدی کا اردو اور عربی حصہ کا انگریزی ترجمہ کیا گیا ہے۔ عصمت انبیاء کا انگریزی میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ لائف اینڈ کریکٹر آف دا سیل آف پروفٹ، سیرت خاتم النبیین حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی جو ہے اس کے پہلے 2 حصوں کا انگریزی ترجمہ تھا، اب اس تیسرے حصے کا بھی ترجمہ کر دیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح اور لٹریچر ہے مختلف علماء کا جماعت کے، ان کا انگریزی ترجمہ کیا گیا ہے۔ خلیفہ مسیح رابع نے کہ فتح مبالہ ذلتوں کی مار جو تھی اس کا انگریزی ترجمہ کیا گیا ہے۔ جلال الدین صاحب شمس کی تصنیف فیئر جیزس ڈائی کا، اس تصنیف کے کئی ایڈیشن کئی زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ موجودہ ایڈیشن میں کتاب میں بائبل کے جو حوالہ جات شامل کیے گئے ہیں انہیں ٹھیک کیا گیا ہے۔ عرفان ختم نبوت کا انگریزی ترجمہ کیا گیا ہے۔ البلاغ ایک عیسائی کی طرف سے ایک گندی اور دل آزار کتاب امہات المومنین شائع کیے جانے پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ رسالہ لکھا تھا، جس میں مسلمانوں کی اس حوالے سے رہنمائی فرمائی کہ ان اعتراضات کا مؤثر رنگ میں جواب تیار کر کے شائع کروانا چاہیے۔ اس کتاب کا پورا نام البلاغ یا فریاد درد ہے۔ ایک حصہ اردو میں ہے اور دوسرا حصہ عربی میں۔ اس کتاب کو عربی احباب کے استفادے کے لیے اس سال شائع کیا گیا ہے۔ فرینچ کتب
پیغام صلح، گورنمنٹ انگریزی اور جہاد، کشتی نو، الوصیت وغیرہ شائع ہوئیں۔ رشین کتب میں کچھ کتاب اور بعض میرے ایڈریس اور تقریریں شائع کی گئیں رشین میں۔ سواحیلی ڈیسک میں اسلامی اصول کی فلاسفی، استفتاء، لیکچر لاہور، معیار المذاہب، سناتن دھرم، پیغام صلح وغیرہ شائع کی گئیں۔ بنگلہ ڈیسک کے تحت براہین احمدیہ سول اور دوم، نشان آسمانی کا ترجمہ کیا گیا۔ بچوں کی بعض کتب شائع کی گئیں اور اس طرح دوسرا مختلف لٹریچر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال 112 ممالک سے موصولہ رپورٹ کے مطابق دوران سال 690 مختلف کتب 59 زبانوں میں شائع کی گئیں، جن کی تعداد 70,32,119 ہے، اور ان کی تفصیل ہے۔ جماعتوں کے ذریعے فری لٹریچر کی تقسیم مختلف ممالک میں مختلف عناوین پر مشتمل 2,667 کتب، فولڈرز اور پمفلٹ 70,73,000 کی تعداد میں مفت تقسیم کیے گئے۔ کل تقریباً 1.25 کروڑ افراد تک اس طرح پیغام پہنچا۔ دوران سال لندن سے مختلف 51 زبانوں میں 3,80,000 سے زائد کی تعداد میں کتب دنیا کے مختلف ممالک کو بھجوائی گئیں۔ قادیان سے دوران سال 8 ممالک کو ان کی لائبریریز اور دیگر ضروریات کے لیے کتب بھجوائی گئیں۔ جماعتوں میں دنیا کے 79 ممالک سے آمدہ رپورٹ کے مطابق 79 421 سے زائد ریجنل اور مرکزی لائبریریوں کا مختلف ممالک میں قیام ہو چکا ہے، جن کے لیے لندن اور قادیان سے کتب بھجوائی گئیں۔ رکیم پریس یو کے اور مختلف جو پریس ہیں افریقہ کے، اس میں اس سال چھپنے والی کتب کی تعداد 3,45,000 سے اوپر ہے۔ الفضل انٹرنیشنل رکیم پریس سے شائع ہوتا ہے۔ جماعتی رسائل ہیں، میگزین ہیں، پمفلٹ، لیفلیٹس اور مختلف فولڈرز وغیرہ، بعض کتب بھی شائع کی گئیں۔ اسی طرح پرنٹنگ پریس افریقہ کے جو ہیں، ان میں کتب کی مجموعی تعداد 6,38,000 ہے۔ رسائل، اخبارات اور دوسرے لٹریچر کی تعداد 35 لاکھ ہے۔ نمائشوں اور بک سٹال اور بک فیئرز کے ذریعے موصولہ رپورٹ کے مطابق 9,471 نمائشوں کے ذریعے 16,33,000 سے اوپر افراد تک اسلام اور احمدیت کا پیغام پہنچا۔ اس کے علاوہ 12,534 بک سٹالز اور بک فیئرز کے ذریعے 18,70,000 سے اوپر افراد تک پیغام حق پہنچا۔ نمائشوں کے ذریعے جو واقعات ہیں ان میں ایک بات بیان کرتا ہوں۔ سیکٹری تبلیغ نیڈم ہاؤزن جرمنی کے لکھتے ہیں کہ ہم نے ایک نمائش کا انعقاد کیا جس پر بہت سارے جرمن مہمان آئے اور ان میں سے بعض نے اپنے تاثرات کا اظہار بھی کیا۔ کچھ مہمانوں نے کہا کہ یہاں آنے سے پہلے انہیں بہت خوف تھا، لیکن اب یہاں سے واپس جاتے وقت دل کو تسلی ہوئی ہے۔ ایک جرمن مہمان نے کہا کہ میرے ذہن میں اسلام کی غلط تصویر تھی، لیکن اب وہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ نمائش دیکھنے اور اسلامی تعلیمات کو جان لینے کے بعد میرے اور میری اہلیہ کے دل میں اب اسلام کے بارے میں کوئی خوف نہیں رہا۔ متعدد مہمانوں نے اس بات کا کھل کر اظہار کیا کہ میڈیا کی اسلام کے بارے میں غلط تشریحات کی وجہ سے اسلام کو دہشت گردی اور سفاکیت کا مظہر سمجھا جاتا ہے، اور میڈیا نے اسلام کو داعش کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ لیکن آج ہمیں اسلام کی ایک خوبصورت اور پرامن تعلیم کا پتہ چلا ہے، ہمیں جہاد کی حقیقت کا پتہ چلا ہے، محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں کا پیغام دنیا میں سب سے طاقتور ہے۔
ایک بوڑھا شخص نمائش دیکھنے کے لیے آیا. اس نے ہمیں ایک پرانا جماعتی دعوت نامہ اور قرآن مجید دکھایا اور بتایا کہ وہ جماعت کے 13ویں جلسہ سالانہ جرمنی کے موقع پر موجود تھا اور آج وہ جماعت کی ترقیات سے بہت خوش ہے. بک سٹالز اور بک فیئرز کے ذریعے بعض واقعات. کولون میں ایک عمر رسیدہ جرمن شخص آیا. وہ کہتے ہیں کہ اس نے بتایا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 50 سال بعد جرمنی کا نام کیا ہوگا؟ پوچھنے پر بتایا کہ آج سے 50 برس بعد جرمنی کا نام اسلامی جمہوریہ جرمنی ہوگا. کہنے لگا ایک خاتون کولون میں چھٹیاں منا کر اپنے خاوند اور بچوں کے ہمراہ واپس جا رہی تھیں. اس نے ہمارا تبلیغ سٹال دیکھا تو ادھر آ گئی. اس خاتون نے بتایا کہ اس نے جماعت احمدیہ کی مسجد کی افتتاحی تقریب میں بھی شرکت کی تھی اور امام جماعت کی تقریر سنی تھی اور بہت متاثر ہوئی تھی. موصوفہ کہنے لگیں کہ آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور امن کے لیے کام کر رہے ہیں. فجی کے شہر سنگاٹو کو میں بک سٹال لگایا گیا. اس کے ذریعے ایک لوکل فجین لوکے صاحب کے ساتھ رابطہ ہوا اور پھر ان کے ساتھ تبلیغی نشستیں ہوتی رہیں جس کے نتیجے میں موصوف نے اپنے بچوں سمیت بیعت کر کے جماعت میں شمولیت اختیار کر لی. پٹیالہ یونیورسٹی میں بک فیئر کے موقع پر غیر احمدی طلباء یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہمارے سٹال پر آئے اور ہماری کتب کا مشاہدہ کیا. ان کو جماعت کا تعارف کروایا گیا اور جماعتی ویب سائٹ کا ایڈریس دیا گیا. اگلے دن یہ طلباء دوبارہ ہمارے سٹال پر آئے اور اس بات کا اظہار کیا کہ انہوں نے رات ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیا اور انہیں سمجھ آ گئی کہ جماعت کے بارے میں جو باتیں بتائی جاتی ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں اور آپ کی جماعت در حقیقت سچی جماعت ہے. اس کے بعد انہوں نے اسلام کے تعلق سے بہت سی کتب خریدیں. نیز اس بات کا بھی وعدہ کیا کہ انشاءاللہ ہم قادیان بھی ضرور آئیں گے. لیفلیٹس اور فلائرس کی تقسیم کا منصوبہ جو تھا اس سال 96 ممالک میں مجموعی طور پر 1 کروڑ 20 لاکھ سے زائد لیفلیٹس تقسیم ہوئے اور اس کے ذریعے سے 2 کروڑ 2.5 کروڑ کے قریب افراد تک پیغام پہنچا. جرمنی سر فہرست ہے ان میں، پھر یو کے ہے، پھر اسپین، میکسیکو وغیرہ، کینیڈا، ہالینڈ، پھر امریکہ، بیلجیم. اسپین میں لیفلیٹس جامعہ کے جو فارغ التحصیل طلباء ہیں یو کے ان کو بھجوایا جاتا ہے جن کے ذریعے سے اس سال تقریباً 7,39,000 کے قریب انہوں نے لیفلیٹ تقسیم کیے. اور اسی طرح میکسیکو اور گوئٹمالا میں بھی فلائرس کی تقسیم ہوئی. وہاں بھی جامعہ طلباء کینیڈا جاتے ہیں، انہوں نے 2 لاکھ سے اوپر لیفلیٹس کی تقسیم کی. لیفلیٹس کی تقسیم کے دوران بعض واقعات جو پیش آئے. آسٹریلیا میں پریس اینڈ میڈیا کے انچارج لکھتے ہیں کہ جب جماعت نے تسمانیہ میں لیفلیٹس کی تقسیم کیے تو آسٹریلیا کے ایک بڑے نیشنل ٹی وی چینل ABC نے اسے خوب نشر کیا اور آسٹریلیا بھر میں یہ نیوز دکھائی گئی. چنانچہ ویسٹرن آسٹریلیا کے دور دراز کے ایک چھوٹے سے قصبے سے ایک شخص نے جماعت سے رابطہ کیا جو جماعت کی امن، بھائی چارے، حب الوطنی اور حقیقی اسلامی تعلیمات کے فروغ کی کوششوں سے بے حد متاثر ہوا اور اس کی بہت تعریف کی. مزید برآں اس نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ یہ لیفلیٹ اس کے علاقے میں بھی تقسیم کیے جائیں، بلکہ کہنے لگا کہ وہ خود لیفلیٹس تقسیم کرنے میں مدد کرے گا. اسی طرح فرانس میں پھر کوئنزلینڈ کے مربی لکھتے ہیں وہاں بھی اس طرح بہت لوگوں نے دلچسپی کا اظہار کیا اور مدد کی. اظہر گرایا صاحب مربی سلسلہ میکسیکو شہر مریڈا میں فلائر تقسیم کیے. وہ کہتے ہیں کہ فلائرز تقسیم کے نتیجے میں کئی تبلیغی رابطے قائم ہوئے. ایک صحافی سے بھی رابطہ قائم ہوا جس نے جماعت کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کر کے مقامی اخبار میں شائع کی، جس کے نتیجے میں ایک بڑی تعداد تک جماعت احمدیہ کا پیغام پہنچا. اس دوران پہلے سے زیر رابطہ افراد میں سے 4 احباب کو جماعت احمدیت قبول کرنے کی بھی توفیق ملی.
سیکرٹری خارجہ فرانس لکھتے ہیں کہ فرانس میں ایک بین المذاہب کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. اس کے اختتام پر ایک مقامی دوست نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں دہریہ ہوں. میں دہریہ ہوں اور کسی مذہب اور خدا کی ہستی پر یقین نہیں رکھتا، لیکن اس کانفرنس کے بعد میں کہنے میں ذرا بھی تردد محسوس نہیں کرتا کہ آج اس ملک میں جماعت احمدیہ جیسی کوئی دوسری ایسوسی ایشن نہیں اور نہ ہی کوئی مذہب آپ جیسی تعلیم پیش کر سکتا ہے. نیز بڑی بھرائی ہوئی آواز میں جذباتی رنگ میں کہنے لگا کہ میں خود تو دہریہ ہوں، لیکن میں نے آپ کے فلائرز لے لیے ہیں. میں اپنے تمام جاننے والوں کو بتاؤں گا کہ جماعت احمدیہ کیا ہے. عربی ڈیسک کے تحت گزشتہ سال جو کتب اور پمفلٹس عربی زبان میں تیار ہو کر شائع ہوئے ان کی تعداد تقریباً 124 ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب البلاغ پرنٹنگ کے لیے بھجوا دی گئی ہے، اور یہ کتاب البریہ روحانی خزائن جلد 12 جس میں سراج منیر، استفتاح، حجت اللہ، تحفہ کیسریہ، محمود کی آمین، سراج الدین نسائی کے 4 سوالوں کے جواب، یہ بھی پرنٹنگ کے لیے تیار ہے. اور بعض کتب کا ترجمہ نظر ثانی ہو رہا ہے، اور کافی لٹریچر اللہ کی فضل سے انہوں نے پیدا کیا ہے. عربوں میں بعض قبولیت کے واقعات محترمہ مروہ صاحبہ ہیں، یہ لکھتی ہیں کہ 2 سال قبل دعا کر رہی تھی تہجد میں کہ اس جماعت کے بارے میں رہنمائی فرما. اس کے بعد سو گئی اور خواب میں دیکھا کہ خدا تعالیٰ نے میرے سوال کا جواب میرے موبائل پر میسج کے ذریعے دیا ہے، جس میں لکھا تھا خدا سے تعلق پیدا کرو، تمہیں علم صرف خدا تعالیٰ ہی سے ملے گا. اس کے بعد میں نے محسوس کیا، کہتی ہیں میں نے محسوس کیا کہ بات تو بالکل واضح ہے. پھر میں نے بیعت کر لی اور مشاہدہ کیا کہ جب بھی میں کسی چیز کی خواہش کرتی ہوں تو بہت جلد پوری ہو جاتی ہے، خواہ وہ دنیاوی چیز ہو یا دینی. اس سے مجھے خدا تعالیٰ کے وجود پر یقین ہو گیا. میں نے اہمیت قبول کرنے کے بعد خدا تعالیٰ کے وجود کو محسوس کیا. وسیم بشیر صاحب ہیں، سیریا کے، ترکی میں ہیں آج کل. کہتے ہیں خاکسار احمدیت سے متعارف ہونے سے قبل ہمیشہ رو رو کر دعا کیا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پر چلائے، اور اس غرض سے اسلام اور دیگر ادیان کا مطالعہ بھی کیا کرتا تھا. ایک دن خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے، اور پھر قریب آ کر مجھے بوسہ دیا. اس کے ساتھ ہی آپ کی شکل مبارک تبدیل ہو گئی اور آپ ابھی تک مسکرا رہے تھے. میں حیران تھا کہ دوسرا چہرہ کس کا ہے. کہتے ہیں یہ 2002 کی بات ہے. اس کے بعد ایک دن انٹرنیٹ پر احمدیت کا نام پڑھا، لیکن ساتھ ہی مخالفین احمدیت کی تحریریں پڑھیں جن کی بنا پر بات آگے نہ بڑھ سکی. پھر 2009 میں اتفاقاً MTA دیکھا، جس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر دیکھی جو ہو بہو ویسی ہی تھی جیسی میں نے خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا چہرہ دیکھا تھا. کہتے ہیں مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ امام مہدی اور مسیح موعود ہیں جو 100 سال پہلے آئے اور گزر گئے، لیکن ہمیں پتہ بھی نہ چلا. اس کشمکش میں رات گزری. فجر کی نماز میں نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اس شخص کی حقیقت بتا دے. اسی دن جب میں کام پر گیا تو وہاں ایک ساتھی نے کہا کہ کل رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم مسیحی بن گئے ہو لیکن نصارہ سے مختلف ہو. تم مسجد میں داخل ہو کر نماز پڑھتے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو، لیکن تم مسیح ہو گئے ہو، یعنی مسلمان مسیحی بن گئے ہو. کہتے ہیں میں نے دل میں کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے پیغام ہے. چنانچہ میں نے زیادہ توجہ سے MTA دیکھنا شروع کر دیا اور مخالفین کی کتابیں ہی پڑھنے لگا. پھر میں دنیا داری میں کھو گیا.
اور ایم ٹی اے بھی غائب ہو گیا، لیکن اچانک 2013 کے آخر میں دوبارہ ایم ٹی اے سامنے آیا تو مجھے لگا کہ جیسے مجھے ایک خزانہ مل گیا ہو۔ جماعتی ویب سائٹ سے کتب بھی پڑھی جس سے مجھے تسلی ہو گئی، اور میں نے ویب سائٹ پر ہی 2014 میں بیعت کا خط لکھ دیا، بیعت قبول ہو گئی اور مجھے یہ اطمینان حاصل ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، NTA انٹرنیشنل، نعرہ تکبیر۔ اخلاص و وفا کے اظہار اور اطمینان قلب حاصل ہونے کے بارے میں بعض خطوط ہیں۔ سعودیہ سے ایک صاحب لکھتے ہیں مجھے کہ اگر کوئی دلیل نہ بھی ہو تو احمدیت قبول کرنے کے بعد اطمینان قلب کا شعور اور یہ احساس کہ خدا تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، یہی حضرت اقدس مرزا غلام احمد علیہ السلام کی صداقت کے لیے بطور دلیل کافی ہے۔ تزکیہ، تعلیم الکتاب اور حکمت خدا تعالیٰ کی طرف سے صادق مرسل کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اردن سے ایک صاحب قاسم صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی سب سے خوبصورت اور عظیم دلیل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے خلافت کی محبت اور اطاعت میرے دل میں خود پیدا کر دی ہے۔ چند سال قبل کہتے ہیں جب میں نے بیعت کا فیصلہ کیا تو میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ کیا واقعی جماعت اب تک حق پر ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مسلک پر گامزن ہے یا نہیں۔ اس وقت تک مجھے خلافت کا کچھ علم نہ تھا۔ اس پر خدا تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ مجھے دکھایا کہ خلیفۃ المسیح سلامتی اور امن پھیلا رہے ہیں اور لڑائی جھگڑا کرنے والوں کے درمیان فیصلہ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر رکھا اور انگوٹھی کو بوسہ دیا۔ اس وقت میں نے آپ کی شفقت اور مہربانی کو محسوس کیا اور میرے دل میں آپ کے لیے غیر معمولی محبت پیدا ہو گئی جو دن بدن بڑھ رہی ہے۔ میں تجدید بیعت کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی اطاعت سے نکلنے والے ہر شخص سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ اسی طرح تیونس سے ایک صاحب لکھتے ہیں، بشیر صاحب، البشیر انصاری صاحب، کہتے ہیں کہ دعا کریں ہم آسمان پر احمدی لکھے جائیں۔ اللہ کے فضل سے ہم کسی تکلیف سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ڈر ہے تو صرف یہ ہے کہ ہماری کسی تقصیر سے جماعت کو نقصان نہ پہنچے۔ دعا کریں کہ ہم جماعتی ترقی میں روک نہ ہوں بلکہ اس کے لیے فدا ہوں۔ اگر ہم مسیح موعود کے دار سے محروم ہو گئے تو اور کہاں پناہ لیں گے۔ احمدیت ہی ہماری زندگی ہے۔ بعض لوگ اپنے تاثرات خطبات سننے کے بعد بھی لکھ دیتے ہیں۔ ترکی سے عبداللہ صاحب لکھتے ہیں مجھے کہ زندگی کا مزہ اور سکون حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت اور خلافت سے جڑنے کے بعد ہی نصیب ہوا ہے۔ آپ کے خطبات سن کر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ 23 دسمبر 2016 کے خطبہ جمعہ میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا کلام سن کر تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، جہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اے عزیزو، صدق اور اخلاق کے بغیر کوئی مقام نہیں ملتا۔ مصفہ قطرہ بنو کہ وہی جوہر بنتا ہے۔ پھر صابر جابر صاحب ہیں فلسطین سے لکھتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے خلافت کی نعمت عطا کی ہے۔ خلیفہ وقت کا وجود ایک باپ کی طرح ہے جو سب بچوں کا خیال رکھتا ہے اور وہ اس کے گرد اکٹھے رہتے ہیں۔ خلیفہ وقت مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ خلیفہ وقت کے احکام کی تعمیل کے لیے میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہتے ہیں کہ 12 مئی 17 کے خطبے میں آپ نے صبر و تحمل اور بدلہ نہ لینے اور دلوں کی طہارت اور ہر قسم کے کینوں سے پاک ہونے اور رواداری میں ایک نمونہ بننے کی نصیحت فرمائی۔ اس سے اگلے دن میرے ایک مخالف احمدیت شخص کے ساتھ ایک جھگڑے کا تصفیہ کے لیے شریف عہدے صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ تھی اور اس نے میرے ساتھ لڑائی کی تھی۔ نتیجہ میں مجھے ہسپتال میں داخل ہونا پڑا تھا۔ شریف صاحب نے مجھے
نصیحت کی کہ اطاعت خطبے کی روشنی میں، چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ غصہ نہیں کروں گا اور بدلہ نہیں لوں گا اور اپنا حق چھوڑ دوں گا، اور پھر ایسا ہی کیا۔ الجزائر میں جو ابتلا ہے اس میں مختلف لوگ اپنے واقعات لکھتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں، کہتے ہیں عدالتی کارروائی کے دوران غریب سے آدمی ہیں کہ جج کو نے کہا کہ جماعت احمدیہ کا تعارف کیسے ہوا تمہیں؟ عبدالمید نام ہے ان کا۔ انہوں نے کہا میں ان پڑھ آدمی ہوں، میری 2 گائیاں ہیں جنہیں میں چراتا ہوں، جب شام کو واپس لوٹتا ہوں تو ایم ٹی اے دیکھنے لگ جاتا ہوں، اس چینل کی باتیں مجھے اپنی طرف کھینچتی اور میرے دل میں گھر کر جاتی ہیں۔ جج نے کہا کہ تم دوسرے چینل کیوں نہیں دیکھتے؟ وہاں پر بڑے بڑے علماء ہیں جو الجزائری لہجے میں بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جج صاحب دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، احمدیوں کی باتیں دل کی گہرائیوں میں اترتی ہیں جبکہ دوسرے علماء کی باتیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ اس پر جج نے غضبناک ہو کر کہا کہ تم اپنے ٹی وی سے احمدی چینل کو حذف کر دو، میں نہیں چاہتا کہ تم اسے کبھی دیکھو۔ ڈاکٹر حجاز کریم صاحب کہتے ہیں کہ ایک صاحب 70 سال ان کی عمر ہے اور ان کی بیوی کے خلاف مقدمہ جاری ہے۔ خاتون کو قید کیا گیا اور پردہ اتارنے کا کہا گیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اس خاتون نے میری بیوی کو عید کے دن فون کر کے بتایا کہ وہ بخیریت ہیں، البتہ ان کے خاوند اس مقدمے کی وجہ سے کافی پریشان ہیں، انہیں گردوں کی تکلیف ہے اور ہفتہ میں 3 دفعہ گردے صاف کروانے پڑتے ہیں۔ عدالت میں حاضری والے دن گردوں کی صفائی رات کے وقت کرواتے ہیں اور اس تاخیر کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور ذہن پر بھی اثر ہو جاتا ہے، بھولنے لگتے ہیں۔ یہ دونوں میاں بیوی بہت مخلص ہیں اور دونوں کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ الجزائر کے احمدیوں پر فضل فرمائے۔ بہت سارے ان کے واقعات ہیں، بڑی مشکلات میں گرفتار ہیں اور بڑی ثابت قدمی سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے مخالفین کا اور حکومت کے کارندوں کا اور ججوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ثبات قدم بھی عطا فرمائے اور ان کی مشکلات بھی جلد دور فرمائے۔ رشین ڈیسک میں بھی کتابوں کے ترجمے اور خطبات کے ترجمے اور رشین ویب سائٹ کا کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کافی وسیع پیمانے پر یہ کام ہو رہا ہے اور وسیع پیمانے پر یہ پیغام اللہ تعالیٰ کے فضل سے رشیا میں اور رشین بولنے والی اسٹیٹس میں پہنچ رہا ہے۔ فرینچ ڈیسک کے تحت بھی کچھ کتب شائع ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھا کام ہو رہا ہے۔ بنگلہ ڈیسک کا بھی کچھ خطبات کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے، کچھ کتابوں کا ترجمہ کیا ہے۔ چینی ڈیسک کا بھی کام یہ ترجمے کا ہو رہا ہے۔ ٹرکش ڈیسک نے بھی سبز اشتہار اور تزیہ مرام کا ترجمہ کیا ہے۔ اس طرح اور مختلف لٹریچر، پریس اینڈ میڈیا کے تحت جہاں جو واقعات ہوئے تھے لندن میں اور پیس سمپوزیم کے ذریعے سے بھی جو ہمارا ہر سال منعقد ہوتا ہے، اور ان کو جماعت کا موقف پیش کرنے کا موقع ملا اور 554 نیوز رپورٹس شائع ہوئیں جن کے ذریعے کل 273 ملین افراد تک پیغام پہنچا۔ اس میں بی بی سی نیوز، CNN، اسکائی نیوز، ITV، چینل 4، چینل 5 کو لائیو انٹرویوز کے لیے لائیو انٹرویو کے ذریعے سے پیغام پہنچے۔ اخبارات میں گارڈین، BBC آن لائن، ٹیلی گراف اور مرر اور ڈیلی میل اور دیگر نیشنل پرنٹ اور آن لائن اخبارات کے ذریعے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے حوالے سے جماعت احمدیہ کا جو موقف ہے وہ شائع کرنے کی توفیق ملی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس شعبے کے تحت کافی وسیع پیمانے پر جماعت کا پیغام پہنچ رہا ہے اور تعارف حاصل ہو رہا ہے، اور تقریباً تمام ہی نوجوان عمر کے یا مربیان ہیں، یہ لڑکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت ڈالے۔ الاسلام ویب سائٹ
جو ڈاکٹر نسیم رحمۃ اللہ صاحب جس کے انچارج ہیں امریکہ سے چلتی ہے، اس کے رضاکار امریکہ، کینیڈا، پاکستان، بھارت، یو کے اور جرمنی میں کام کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کے نئے ایڈوانس سرچ انجن کا اجرا کیا گیا ہے۔ اس سرچ انجن کے ذریعے سے عربی، اردو، انگریزی، جرمن، فرینچ اور اسپینش زبانوں میں سرچ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم کے 43 تراجم اور تفسیر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا نیا ایڈیشن ویب سائٹ پر ڈال دیا گیا ہے۔ 100 سے زائد اردو اور انگریزی کتب کا اضافہ کیا گیا ہے۔ 3 کتب کا آئی بک اور کنڈل پر اجرا کیا گیا ہے۔ کل کتب کی تعداد 21 ہو چکی ہے۔ خطبات جمعہ میں پوڈ کاسٹ پر دستیاب ہے۔ فرائیڈے سرمن ایپ کے نیا ورژن آ چکا ہے۔ خطبات جمعہ 18 زبانوں میں آڈیو اور ویڈیو کی صورت میں آن لائن دستیاب ہے۔ اسی طرح باقی تقاریر بھی جو ہیں میری خطابات اس میں بھی۔ ریویو آف ریلیجن، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا رسالے کا اجرا فرمایا تھا اور پہلا شمارہ 1902 میں جنوری میں شائع ہوا تھا۔ اس رسالے کا 116واں سال چل رہا ہے۔ 16,000 کی تعداد میں ہر ماہ شائع ہوتا ہے اور دنیا کے 100 ممالک میں بھجوایا جاتا ہے۔ اس سال ریویو اور ریلیجن کے مختلف سوشل میڈیا ہینڈ ٹولز، ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب کے ذریعے 30 لاکھ افراد تک حقیقی اسلام کا پیغام پہنچا۔ جرمن اور فرینچ کے شمارے کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ پہلے صرف برکینا فاسو سے فرینچ شائع ہوتا تھا، اب یہاں سے بھی شائع ہونے لگ گیا ہے، اور اسی طرح جرمن بھی رسالہ بھی جرمن زبان میں شائع ہونے لگ گیا ہے۔ اور جرمن زبان میں ریویو اور ریلیجن شائع کرنے کے لیے ایک عیسائی جرمن نے ہمارے ریویو اور ریلیجن کے ایڈیٹر کو کہا تھا کہ ایسا رسالہ ہے جس کو تم لوگوں میں جرمن زبان میں بھی شائع کرنا چاہیے۔ چاہے اس کے کہنے پر یہ قدم اٹھایا گیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے شائع ہو رہا ہے۔ امسال 112 ممالک سے موصول ہونے والی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں جماعتوں اور ذیلی تنظیموں کے تحت 24 زبانوں میں 118 تعلیمی، تربیتی اور معلوماتی مضامین پر مشتمل رسائل اور جرائد مقامی طور پر شائع کیے جا رہے ہیں۔ موازنہ مذاہب رسالہ جو ہے وہ اس میں مختلف تحقیقی مضامین بڑی محنت سے تیار کیے جاتے ہیں اور ہر ماہ لندن سے شائع کیا جاتا ہے۔ سالانہ چندہ اس کا بھی سبسکرپشن اس کی 20 پاؤنڈ ہے۔ ایڈیشنل وکالتی تنصیف انتظام کرتی ہے، خریداری کے لیے ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ MTA انٹرنیشنل مینجمنٹ بورڈ کے اس وقت 15 ڈپارٹمنٹ ہیں، جن میں کل 356 کارکنان خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان میں سے 260 مرد اور 96 خواتین شامل ہیں۔ اس تعداد میں طوعی خدمت بجا لانے والے اراکین کی تعداد 298 ہے، جبکہ صرف 58 افراد امپلائی ہیں، کارکن ہیں، باقاعدہ پے رول پہ ہیں۔ اس سال اس کے 25 سال بھی مکمل ہوئے MTA کے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا کامیابی سے یہ چل رہا ہے۔ اسی طرح بوبو جلاسو اور برکینا فاسو میں بھی ٹی وی اسٹیشن کا قیام کیا گیا ہے۔ بوبو جلاسو برکینا فاسو کا ایک شہر ہے، یہاں ٹی وی اسٹیشن کا قیام عمل میں آ رہا ہے۔ قادیان میں بھی اسٹوڈیو بنا ہوا ہے اور وہاں سے ہائی ڈیفینیشن فارمیٹ کے ذریعے سے نشریات ہوتی ہیں۔ اسی طرح MTA کی نئی امپلنگ سہولت بھی میسر ہو چکی ہے، آزاد ہو گئے اس معاملے میں۔ پہلے لوگوں سے مختلف کمپنیوں سے ڈش ہائر کرنے پڑتے تھے۔ MTA ارتھ اسٹیشن امریکہ کو بھی اپ گریڈ کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام موجودہ ضروریات کو مہیا کر سکے گا۔ اسی طرح MTA افریقہ ہے۔ MTA افریقہ کے تحت جس کا آغاز اگست 2016 میں ہوا تھا۔
روزانہ 24 گھنٹے مختلف زبانوں میں نشریات اس کی جاری ہیں۔ 9 ممالک میں MT افریقہ کا اجرا ہو چکا ہے۔ گانا میں وہاب آدم اسٹوڈیوز کے نام سے ایک نیا اور جدید اسٹوڈیو کمپلیکس قائم کیا گیا ہے۔ اس میں جدید ترین سہولیات فراہم کی گئی ہیں اور مختلف شعبوں میں 17 کارکن خدمات بجا لا رہے ہیں۔ گانا اور یوگنڈا میں MTA ٹیمز نے 150 پروگرام تیار کیے۔ ان پروگرامز میں وہاب آدم اسٹوڈیوز سے رمضان المبارک کے دوران لائیو براڈ کاسٹ بھی شامل ہے۔ MT افریقہ ٹیمز نائجیریا، یوگنڈا، سیرا لیون اور تنزانیہ میں قائم ہو چکی ہیں اور تنزانیہ اور یوگنڈا میں بھی نیا اسٹوڈیو قائم کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے تحت بھی کافی کام ہو رہا ہے۔ MTA افریقہ کے ذریعے بیعتیں یہ کہ بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ انچارج کیمرون لکھتے ہیں مبلغ انچارج کیمرون کہ کیمرون کے 30 چھوٹے بڑے شہروں میں MTA کیبل سسٹم کے ذریعے براہ راست دیکھا جاتا ہے۔ 6 کروڑ سے زائد افراد MTA سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اس سے کیمرون میں ایک نئی تبدیلی پیدا ہو رہی ہے۔ دور دراز کے علاقوں میں اہمیت کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ کیمرون سے مولم صاحب لکھتے ہیں کہ ویسٹرن ریجن کے ایک گاؤں مٹا کے چیف سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ان کے قریبی گاؤں ماگبا میں کیبل پر MTA چلتا ہے اور میں باقاعدگی سے MTA دیکھنے کے لیے اس گاؤں جاتا ہوں۔ MTA دیکھنے سے میرے اندر ایک روحانی اور اخلاقی تبدیلی پیدا ہوئی ہے اور اب میں اپنے لوگوں کے ساتھ جماعت احمدیہ میں شامل ہو چکا ہوں اور باقاعدگی سے MTA کے پروگرام دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے مخلص جماعت ہے یہ۔ کیمرون کے مولم لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ دے رہا تھا، لوگ آہستہ آہستہ داخل ہو رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص کوٹ پہنے اور سر پر پگڑی پہنے مسجد میں داخل ہوا ہے۔ نماز کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ کہنے لگا کہ میرے ایک روحانی امام ہیں، وہ ایسا لباس پہنتے ہیں۔ اگر آپ ان کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو کیبل پر ایک چینل MTA افریقہ آتا ہے، آپ وہ دیکھا کریں۔ اس چینل پر ان کے خطابات آتے ہیں اور اپنی مسجد میں بچوں کے ساتھ سوال جواب بھی کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس پر میں نے انہیں 10 شرائط بیعت اور تقوی رسالہ دیا اور میری تصویر انہیں دکھائی، بتایا کہ یہ مسجد انہیں کی ہمارے خلیفہ ہیں اور یہ اسی جماعت کی مسجد ہے اور میں اس کا مشرعی ہوں۔ اس پہ بہت خوش ہوئے اور اپنی فیملی سمیت بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گئے۔ بورکینا فاسو سے ملک صاحب لکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی ایک سماجی تنظیم کے دفتر کے نمائندے ہمارے پاس آئے اور جماعت کے بارے میں پوچھنے لگے۔ انہوں نے بتایا کہ میں آپ کا چینل MTA بوبو باقاعدگی سے دیکھتا ہوں۔ میں نے امام جماعت کے تمام پروگرام جو آپ کے چینل پر نشر ہوتے ہیں دیکھے ہیں۔ انہوں نے پھر اپنی کاپی کھولی اور دکھایا کہ میں خلیفۃ المسیح کے خطابات اور خطبات کے باقاعدہ نوٹس بھی لیتا ہوں۔ کہنے لگے کہ آج دنیا جس تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے، ہر طرف قتل و غارت ہے، ان حالات میں ہمارے مذہبی لیڈر اور سیاستدان یہی کہتے پھرتے ہیں کہ یہ بہت برا ہو رہا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ آپ کے خلیفہ ان چیزوں کی صرف باتوں سے ہی مذمت نہیں کرتے بلکہ اسلام کی صحیح تعلیم بھی پیش کرتے ہیں اور اس کی تلقین بھی دوسروں کو کرتے ہیں اور خود بھی اس پر عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ کہنے لگے کہ میں جب بھی گھر واپس آتا ہوں تو سب سے پہلے MTA ہی لگاتا ہوں، باقی چینل پر تباہی کی خبریں ہیں جبکہ MTA پر امن کا پیغام چل رہا ہے۔ احمدیہ ریڈیو اسٹیشنز ان کی تعداد اب 21 ہو چکی ہے، جن میں مالی میں 15 ریڈیو اسٹیشنز قائم ہیں، بورکینا فاسو میں 4 ریڈیو اسٹیشن ہیں، سیرا لیون میں پہلے فریڈم میں ایک ریڈیو اسٹیشن تھا، اس سال بو میں دوسرا اسٹیشن قائم کیا گیا ہے اور اس طرح ان کے ذریعے سے روزانہ یہ مالی میں جو ریڈیو اسٹیشن ہے ان میں سے 11 ریڈیو اسٹیشن پر روزانہ 18 گھنٹے اور 4 ریڈیو اسٹیشن پر روزانہ 7 گھنٹے کی نشریات پیش کی جاتی ہیں۔ یہ نشریات فرینچ، جولا، بمبارا، سونیکے، فلفلدلے، عربی اور سرائی پورے زبان پیش کی جاتی ہیں۔ اسی طرح اس تمام ریڈیو اسٹیشن پر
خطبات جمعہ اور جتنے دوسرے میرے خطابات ہیں وہ بھی نشر کیے جاتے ہیں۔ بینین سے بوئیکو ریجن کے مبلغ لکھتے ہیں بوئیکو ریجن میں 2 ریڈیوز پر ہفتہ وار تبلیغی پروگرام ہوتا ہے۔ قریبی گاؤں ٹووے کے ایک دوست جو باقاعدہ پروگرام سنتے ہیں گائے بگائے فون بھی کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں اپنے گاؤں میں تبلیغ کے لیے دعوت دی۔ ہمارے محلوں ان کے گاؤں تبلیغ کے لیے گئے تو پتہ چلا کہ دعوت دینے والے دوست اس گاؤں کی مسجد کے امام ہیں، اور تقریباً 3 سال قبل انہوں نے کویت کی مدد سے ایک مسجد تعمیر کی تھی۔ گاؤں کے امام نے بتایا کہ وہ ہماری تبلیغ باقاعدگی سے سنتے ہیں، چنانچہ جب ہم نے تبلیغ کرنے کی اجازت مانگی تو کہنے لگے کہ ہم ریڈیو کے ذریعے جماعت احمدیہ کا پیغام پہلے ہی سن چکے ہیں، آج تو ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح امام سمیت اس گاؤں کے 65 افراد نے بیعت کی اور احمدیت میں شامل ہوئے۔ MTA کے علاوہ 76 ممالک میں ٹی وی اور ریڈیو چینلز پر بھی جماعت کو اسلام کا پرامن پیغام پہنچانے کی توفیق مل رہی ہے۔ اس سال 3658 ٹی وی پروگراموں کے ذریعے 5795 گھنٹے ملا۔ اس طرح جماعتی ریڈیو اسٹیشنز کے علاوہ مختلف ممالک میں ریڈیو اسٹیشنز پر 13,877 گھنٹے پر مشتمل 13,241 پروگرام نشر ہوئے، اور اس ٹی وی اور ریڈیو کے پروگراموں کے ذریعے محتاط اندازے کے مطابق 45 کروڑ 58 لاکھ سے زائد افراد تک پیغام حق پہنچا۔ ان گھانا میں جماعت کے پروگراموں کو ٹی وی اور ریڈیو کے ذریعے کوریج ملی 389 گھنٹے پر مشتمل ہے، 548 پروگرام ہوئے۔ مالی میں، سیرالیون میں، آئیوری کوسٹ میں، نائجیریا میں، بورکینا فاسو میں، بینن میں، گیمبیا میں، اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوسرے ٹی وی اسٹیشن ریڈیو اسٹیشن پر بھی اللہ تعالیٰ کے موقع عطا فرما رہا ہے۔ گانا ٹیلی ویژن، نیشنل ٹیلی ویژن اور سائن پلس پر ہفتہ وار پروگرام ہوتے ہیں، اور ان رابطوں کے ذریعے، ان پروگراموں کے ذریعے اس سال ان کو 12 بیعتیں ہوئیں، 819 لوگوں کے سوال جواب بھی کے پروگرام بھی ہوئے ریڈیو کے ذریعے سے۔ اخبارات میں جماعتی خبروں اور مضامین کی اشاعت مجموعی طور پر 4034 اخبارات نے 3188 جماعتی مضامین، آرٹیکلز اور خبریں وغیرہ شائع کیں۔ ان اخبارات کے قارئین کی مجموعی تعداد تقریباً 45 کروڑ 70 لاکھ سے زائد افراد بنتی ہے۔ تحریک وقف نو، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال واقفین نو کی تعداد میں 2818 کا اضافہ ہوا ہے، اور اس اضافے کے ساتھ واقفین نو کی کل تعداد 63,077 ہو گئی ہے۔ لڑکوں کی تعداد 37,973، لڑکیوں کی تعداد 25,104 ہے۔ 15 سال سے زائد عمر کے واقفین نو کی تعداد 26,232 ہے، جس میں لڑکے 17,506 اور لڑکیاں 8,708 ہیں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں، اس کے بعد جرمنی میں، پھر UK میں، پھر انڈیا میں، پھر کینیڈا میں۔ شعبہ مختلف تصاویر کے تحت بھی مختلف دنیا میں تصاویر جائی جاتی ہیں، انہوں نے بھی اپنی شعبے کو اپڈیٹ کیا ہے۔ احمدیہ آرکائیوز کے ذریعے سے بھی کام ہو رہا ہے، تبرکات کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ مجلس نصرت جہاں کے ذریعے بھی
اللہ تعالیٰ کے فضل سے 13 ممالک میں 37 ہسپتال اور کلینک کام کر رہے ہیں، 5 ہومیوپیتھک کلینک کام کر رہے ہیں، ہسپتالوں میں 40 مرکزی ڈاکٹر اور 12 مقامی ڈاکٹر خدمت انجام دے رہے ہیں۔ 13 ممالک میں ہمارے 714 ہائر سیکنڈری اسکول، جونیئر سیکنڈری اسکول اور پرائمری اسکول کام کر رہے ہیں، جن میں مرکزی اساتذہ بھی 19 ہیں۔ انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف احمدی آرکیٹیکٹس کے تحت بھی کام ہو رہا ہے، جو کنسٹرکشن کے علاوہ افریقن ممالک میں پینے کا پانی صاف مہیا کرنے کے لیے سولر سسٹم مہیا کرنے کا کام بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور ینگ انجینئرز ہیں جو والنٹیئر کر کے یہاں سے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر دے اور ان کے کام میں برکت ڈالے۔ احمدی آرکیٹیکٹس ایسوسی ایشن کے تحت بھی انجینئرز افریقہ میں جا کے کام کر رہے ہیں۔ ہیومینٹی فرسٹ کے ذریعے سے بھی دنیا میں کام ہو رہا ہے۔ 18 ممالک میں قدرتی آفات اور خانہ جنگی میں 73,636 متاثرین کی مدد کی گئی، کھانے پینے کی اشیاء اور طبی معاونت مہیا کی گئی۔ آنکھوں کے فری آپریشنز دوران سال پروگرام کے تحت 4 ممالک برکینا فاسو، مالی اور نائجر اور گوئٹے مالا میں یہ پروگرام چل رہے ہیں۔ 1359 آپریشن کیے گئے اور 13,631 افراد کے فری آپریشن کیے جا چکے ہیں اب تک۔ فری میڈیکل کیمپس کے ذریعے 525 فری میڈیکل کیمپس کے ذریعے 4,09,33 مریضوں کا علاج کیا گیا۔ خون کے عطیات مجموعی طور پر 14,890 یونٹس خون کے عطیات دیے گئے۔ انڈیا میں 1,850 خون کی بوتلیں عطیہ میں دی گئیں۔ امریکہ میں اس سال بلڈ ڈرائیو کے انعقاد کے تحت احمدی اور غیر احمدی احباب نے مجموعی طور پر 3,044 خون کی بوتلیں عطیہ میں دیں۔ انڈونیشیا میں 6,000 سے زائد، اسی طرح باقی ممالک میں چیریٹی واک کے ذریعے جو منعقد کی جاتی ہیں یورپ اور مغربی ممالک میں، کل 86 چیریٹی واکس کے ذریعے $17,08,210 کی تقسیم کی رقم جمع کی گئی، جو فلاحی اداروں میں تقسیم کی گئی۔ قیدیوں سے رابطہ اور ان کی خبرگیری، برکینا فاسو میں 2,067، نائجیریا میں 1,250 قیدیوں سے رابطہ کیا گیا، کانگو کنشاسا میں، غانا میں، مالی میں، کیمرون میں مجموعی طور پر 5,300 قیدیوں سے رابطہ کیا گیا اور ان کی مدد کی گئی۔ نومبئین سے رابطہ اور بحالی کی رپورٹ یہ ہے کہ برکینا فاسو نے امسال 27,000 نومبئین سے رابطہ بحال کیا، نائجیریا نے 24,880، مالی نے 17,110، سیرا لیون 11,170، سینیگال 8,000، آئیوری کوسٹ، بینین، کینیا، غانا، ٹوگو، یہ سارے افریقن ممالک میں کام ہو رہا ہے اس پر۔ نومبئین کے لیے تربیتی کلاسز اور ریفریشر کورس کا انعقاد کیا گیا۔ 106 ممالک سے موصولہ رپورٹ کے مطابق دوران سال 4,436 جماعتوں میں 54,499 تربیتی کلاسز منعقد ہوئیں اور شامل ہونے والے نومبئین کی تعداد 1,45,115 ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے افراد جو شامل ہوئے 3,99,000 ہے۔ اس سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب تک بیعتوں کی تعداد 6,09,000 سے اوپر ہے اور 124 ممالک سے تقریباً 257 اقوام احمدیت میں داخل ہوئی ہیں۔ مالی میں 1,10,232 بیعتیں ہوئیں، نائجیر کی ان سال 74,134 بیعتیں ہیں، نائجیریا میں 70,000، گینی کناکری میں 55,000، سیرا لیون دوران سال 50,000، جماعت بینین کو دوران سال 49,000 سے اوپر بیعتیں ملیں، کیمرون 39,000 سے اوپر، برکینا فاسو 30,000، سینیگال 27,000، گھانا 22,000 سے اوپر، آئیوری کوسٹ 18,000، کانگو برازیل 12,000، لائبیریا 8,000 اور اس طرح باقی ممالک ہیں۔
بیتوں کے سلسلے میں بعض واقعات ہیں. دہلیز کے مبلغ سے لکھتے ہیں کہ ایک دوست مسٹر شین ٹلٹ نے بتایا کہ تقریباً 2006 کی بات ہے کہ جب ان کے دادا جان فوت ہونے لگے تو انہوں نے نصیحت کی کہ عنقریب تمہارے پاس ایک ایسا مذہب آئے گا جو کہ ان پڑھ و غربا کے لیے بھی ہوگا. جب وہ لوگ تمہارے پاس آئیں تو تم ان میں شامل ہو جانا. چنانچہ جب ہم نے شین ٹلٹ صاحب کو ان کے گاؤں جا کر تبلیغ کی تو انہیں اپنے دادا جان کی نصیحت یاد آ گئی. اس کے بعد انہوں نے جلسہ سالانہ بلیز میں شمولیت اختیار کی اور جماعت میں شامل ہو گئے. امیر صاحب گھانا لکھتے ہیں کہ ناردرن ریجن بنڈا جماعت میں نومائن کی تربیت کے لحاظ سے ایک لوکل مبلغ کو بھجوایا گیا جس نے توحید باری تعالیٰ کی برکات اور بت پرستی کے نقصانات پر خطبہ دیا اور کہا کہ بے جان بتوں کے پاس قطعاً کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں ہوتی. معلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی کہ انہوں نے بتوں کے خلاف تبلیغ کی اور یہاں تک کہ بعض بتوں کو توڑا لیکن انہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا. اس گاؤں کے چیف اور دیگر بزرگوں نے بھی خطبہ سنا. جمعے کی رات کو ہی چیف کے گدھے نے اس کے گھر میں موجود بت کو لات مار کر توڑ دیا جس پر اس چیف نے سوچا کہ اب اس کے گدھے کی خیر نہیں اور جلد ہی اسے کچھ ہو جائے گا. لیکن جب اگلی صبح اس نے دیکھا کہ اس کے گدھے کا کچھ بھی نہیں ہوا تو چیف ہمارے معلم صاحب کے پاس آیا اور سارا واقعہ سنا کر کہا کہ تم نے ٹھیک کہا تھا کہ ان بتوں کے پاس کوئی طاقت نہیں اس لیے آئندہ میں بتوں کی عبادت نہیں کروں گا. چنانچہ چیف نے بت پرستی چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا. ماسکو سے 6300 کلومیٹر دور روس کی ایک ریاست پوریاتیا سے ایک دوست واردموئی بیگ صاحب کو بیعت کرنے کی توفیق ملی. وہ اپنی بیعت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ روس میں جب کمیونزم اور دہریت کا دور ختم ہوا تو میری توجہ بھی مذہب کی طرف ہوئی اور میں نے اپنے خالق حقیقی کی تلاش شروع کر دی. میرا آبائی تعلق بریت قوم سے ہے جس کا مذہب بت مت تھا اس لیے سب سے پہلے میں بدھزم کی طرف متوجہ ہوا لیکن مجھے وہاں روحانی سکون نہیں ملا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تلاش میں میری توجہ رشین آرتھوڈاکس چرچ کی طرف ہوئی. میں نے بپتسمہ بھی لیا لیکن وہاں بھی مجھے سکون نہیں ملا. میں نے اسلام کے بارے میں سن رکھا تھا لیکن مجھے اسلام کے متعلق بہت کم معلومات تھیں. پھر ہماری ریاست میں جب پہلی مسجد بنی تو میرا اسلام کے ساتھ باقاعدہ تعارف ہوا اور میں نے 2014 میں اسلام قبول کر لیا لیکن پھر بھی دل کو مکمل اطمینان حاصل نہ ہوا. مجھے پتہ چلا کہ اسلام کے اندر بھی کئی فرقے موجود ہیں. اس کے بعد ایک دن 2015 میں انٹرنیٹ پر مجھے جماعت احمدیہ کے بارے میں علم ہوا. میں نے آہستہ آہستہ جماعت احمدیہ کے بارے میں مطالعہ کرنا شروع کر دیا. میں نے جماعت احمدیہ کے خلفاء کی سوانے کا مطالعہ کیا. انٹرنیٹ کے ذریعے ہی سے مجھے پتہ چلا کہ جماعت احمدیہ انت متعصب اور شدت پسندوں کے ہاتھوں مظالم کا نشانہ بن رہی ہے. اسی وقت میرے دل نے گواہی دی کہ اسلام کے اندر جماعت احمدیہ ہی ہے جو حقیقی اسلامی تعلیمات کی نمائندگی کرتی ہے. جس جماعت پر ظلم ہو رہا ہے وہی سچی جماعت ہے. چنانچہ پھر میرا رابطہ ماسکو کے مبلغ کے ساتھ ہوا اور جماعتی لٹریچر کا مطالعہ کرنے کے بعد میں نے احمدیت قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا اور جماعت میں داخل ہو گیا. موصوف نے مجھے لکھا کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں جماعت احمدیہ مسلمہ کے لیے نفع بخش وجود بن سکوں اور میرے قبیلے کی شاخ مجھ پر ختم ہو رہی ہے اس لیے دعا کریں کہ میرے خاندان کا چراغ ہمیشہ جلتا رہے. اس طرح مختلف واقعات ہیں. پیراگوئے جہاں گزشتہ سال جماعت کا پودا لگا تھا وہاں کے مبلغ لکھتے ہیں کہ ایک دن میں نے جماعت کے مشن ہاؤس کے قریب ہی واقع مین سٹریٹ میں جماعت کے تعارف کے حوالے سے 2 بینر لگائے اور بینرز لگا کر مشن ہاؤس واپس آ گیا. مجھے علم نہیں تھا کہ میرے اس معمولی سے کام کو بھی اللہ تعالیٰ کسی کی ہدایت کا مجھے بنا دے گا. ایک دوست بینجامن لوپز صاحب جو کہ ریٹائرڈ وکیل ہیں اس بینر کو دیکھ کر مشن ہاؤس آئے اور کہنے لگے کہ وہ کافی سالوں سے اسلام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. انہیں خدا تعالیٰ کی وحدانیت پر سچے دل سے یقین ہے اور مذہب اسلام نے انہیں تسکین قلب عطا کیا ہے. موصوف اپنے آپ کو دل میں مسلمان ہی تصور کرتے تھے لیکن باقاعدہ اسلام قبول نہیں کیا تھا. بینجامن صاحب نے بتایا کہ وہ گھر سے بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے نکلے تھے
اور انہوں نے اس راستے سے جانے کا ارادہ کیا جہاں سے وہ عموماً نہیں جاتے تھے. لہذا جب وہ بینر والی جگہ پر پہنچے تو بینرز پر مشن ہاؤس کا ایڈریس نوٹ کیا اور ہمارے تبلیغی پروگرام میں شامل ہو گئے اور بیعت کر کے اسلام احمدیت میں داخل ہونے کی توفیق پائی. اب موصوف احمدیت کی تبلیغ کرتے ہیں اور ایک فعال احمدی ہیں. اسی طرح اور بہت سارے واقعات ہیں. خوابوں کے ذریعے سے بھی بعض لوگ احمدیت قبول کرتے ہیں. گنی بساؤ کے مبلغ لکھتے ہیں الحاج شریف جو کہ بساؤ شہر کے رہنے والے ہیں، جب کمارا صاحب جب ان کے جماعت کا علم ہوا تو انہوں نے مشن ہاؤس آنا شروع کر دیا. مشن ہاؤس آ کر قرآن کریم، نماز اور دیگر تعلیمات وغیرہ حاصل کرتے رہے. جب ان کے ایک چچا کو پتہ چلا کہ وہ احمدیوں کے مشن میں چلے جاتے ہیں تو انہوں نے شریف کمارا صاحب کو اپنے گاؤں بلایا اور کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ تم جماعت احمدیہ کے پاس جاتے ہو، تمہیں علم نہیں کہ وہ کافر ہیں اور وہ تمہیں تمہارے دین سے دور کر دیں گے، اور تم نے جماعت احمدیہ سے رابطہ رکھا تو تمہارا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا. ان کے چچا کے علاوہ اور بھی گاؤں والوں نے انہیں کافی برا بھلا کہا. ان باتوں کی وجہ سے کمارا صاحب بہت پریشان ہوئے اور دعاؤں میں لگ گئے کہ اے اللہ اگر یہ جماعت سچی ہے تو مجھے کوئی نشان دکھا دے، اور اگر یہ جماعت جھوٹی ہے تو مجھے ان سے دور کر دے. وہ کہتے ہیں کچھ دن بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایک قبرستان میں جمع ہیں اور نماز جمعہ کا انتظار کر رہے ہیں. پھر ایک اعلان ہوتا ہے کہ عبداللہ کمارا نامی شخص جمعہ پڑھائے گا. پھر جب وہ جمعہ پڑھانے کے لیے آیا تو اس نے سورہ فتح کی آیت انا فتحنا لک فتحا مبینہ کی تلاوت کی، اور تلاوت کرنے کے بعد کہنے لگا کہ آج اللہ تعالیٰ نے میرے تمام گناہ بخش دیے ہیں اور اس نے مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے کیونکہ میں نے احمدیت قبول کر لی ہے. یہ بات سن کر میں نے خواب میں ہی اللہ اکبر کا نعرہ بلند آواز سے لگانا شروع کر دیا. میری آواز اتنی بلند تھی کہ میرے گھر کے تمام افراد نیند سے اٹھ گئے اور انہوں نے مجھے اٹھا کر پوچھا کہ کیا ہوا ہے، اتنی اونچی آواز میں اللہ اکبر کا نعرہ کیوں لگا رہے ہو؟ اس میں نے انہیں جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حق کا راستہ دکھا دیا ہے. چنانچہ اسی دن انہوں نے احمدیت قبول کر لی. تنکو دو بکینا فاسو کے مبلغ لکھتے ہیں کہ اس شہر میں رہنے والی ایک خاتون سامبور سلمہ نے بیعت کے بعد اپنی قبولیت احمدیت کی وجہ بتائی کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کے مرحوم والد آئے ہیں اور سب بہن بھائیوں کو اکٹھا کر کے ایک نہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کو پار کرنے کے لیے تم لوگ کون سا راستہ اختیار کرو گے؟ سب نے ایک راستہ کی طرف اشارہ کیا. اس پہ والد صاحب نے جواب دیا کہ تم سب اس نہر کو پار کرنے کے لیے وہ راستہ لو جس سے احمدیت گزر رہی ہے. کچھ عرصے کے بعد ان کا جب جماعت سے رابطہ ہوا تو انہوں نے اپنی ایک بہن اور بڑے بھائی کے ساتھ احمدیت قبول کر لی. اس کے بہت سارے واقعات ہیں، وقت نہیں ہے کہ تو سنائے جائیں. مخالفین کے پروپیگنڈے کے نتیجے میں بیعتیں ہو جاتی ہیں. بینین ریجن کے مبلغ لکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ریجن کے علاقہ ٹنگنگو میں تبلیغ کے لیے گئے اور لوگوں کو حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد اور امام مہدی کے ظہور کے بارے میں تفصیل سے بتایا. اس پروگرام کے نتیجے میں 80 سے زائد بیعتیں حاصل ہوئیں. اس گاؤں میں ایک کچی مسجد بھی موجود تھی. ہم نے وہاں نماز ادا کی اور واپس آ گئے. کہتے ہیں چند روز بعد اس گاؤں کا جب دوبارہ دورہ کیا تو پتہ چلا کہ اس علاقے کی بڑی مسجد کے امام نے یہ بات مشہور کر دی کہ احمدی مسلمان نہیں ہیں اور مسلمانوں کی مسجد میں نماز ادا نہیں کرتے. ہم نے اسی وقت امام سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مسجد میں آ رہے ہیں، آپ بھی مسجد میں آ جائیں. چنانچہ علاقے کی اس بڑی مسجد میں کافی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے. امام صاحب کے پہنچتے تک ہم نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا. اسی دوران امام صاحب بھی آ گئے. امام صاحب نے بعض سوالات پوچھے جن کے ان کو مدلل جواب دیے گئے. اس کے بعد نماز کا وقت ہوا تو ہم نے مسجد میں نماز اثر ادا کی. امام یہ سب کچھ دیکھتا رہا لیکن اس سے کوئی بات نہیں بن سکی. چنانچہ اس بات سے متاثر ہو کر مزید 79 افراد نے جماعت میں شمولیت اختیار کر لی. اس طرح امام کی مخالفت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مزید بیعتیں عطا فرما دیں. احمدیوں کا نمونہ دیکھ کے بعض لوگ احمدی ہوتے ہیں. بکینا فاسو کے ولی لکھتے ہیں کہ غیر جماعت دوست سے ہمارے معلم نے امام مہدی کی آمد کے متعلق بات کی
تو اس نے بہت تلخ جواب دیے اور مولم صاحب کو برا بھلا کہا اور کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ مولم صاحب نے انتہائی تحمل کے ساتھ اس کو دوبارہ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے پھر جھگڑا شروع کر دیا۔ اس کے جواب میں ہمارے مولم صاحب نے صبر کا مظاہرہ کیا اور کسی قسم کا رد عمل نہیں دکھایا۔ وہ شخص اس وقت وہاں سے چلا گیا، لیکن مولم صاحب کے رویے کا اس شخص پر اس قدر اثر ہوا کہ چند دن کے بعد وہ دوبارہ آیا اور کہنے لگا کہ میری بیعت لے لو۔ یقیناً احمدیت ہی حقیقی اسلام ہے، جس جماعت کے مولم بھی اس قدر نرمی اور تحمل سے بات کرتے ہیں وہ سچی ہوگی۔ چنانچہ یہ شخص بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گیا۔ اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، نعرہ تکبیر۔ بورکینا فاسو کے ریجن بوپر جلاسو کے ایک نوبھائی اپنی قبولیت کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بیعت کرنے سے پہلے میں جماعت احمدیہ کا اور وہابیوں دونوں کا ریڈیو سنتا تھا اور دونوں کا آپس میں موازنہ کرتا رہتا تھا۔ ایک دن احمدیہ ریڈیو پر جلسہ سالانہ کا اعلان ہوا تو میں نے سوچا کہ جلسے میں شرکت کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ میں نے جلسے میں جب تقاریر سنی تو مجھے یقین ہو گیا کہ احمدیت ہی سچی جماعت ہے۔ میں نے نوٹ کیا کہ جلسے کے دوران احمدیوں کے ساتھ نماز پڑھنے کا بھی لطف آتا ہے۔ پہلے غیر احمدیوں کی مسجد میں نماز پڑھتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ نماز ہوئی نہیں۔ چنانچہ جلسے کے بعد میں بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گیا۔ نوبھائین کو احمدیت چھوڑنے کی دھمکیاں اور مخالفت اور مال اور مدد کا لالچ اور ان کی ثابت قدمی، اس کے بعض واقعات ہیں۔ مبلغ ضلع جلپائی گوڑی بنگال لکھتے ہیں سید عالم صاحب کہ جماعت پہاڑ پور میں تبلیغ کے دوران ایک 55 سالہ دوست امین الحق صاحب کو اللہ تعالیٰ نے قبولی احمدیت کی توفیق دی۔ موصوف کاشتکار ہیں اور شریف النفس ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر میں اکیلے ہی بیعت کی تھی۔ موصوف کا احمدیت قبول کرنا تھا کہ ان کے آس پاس کے غیر احمدیوں اور رشتہ داروں کی طرف سے ان پر ظلم و ستم شروع ہو گیا۔ گاؤں والوں نے ان کی اہلیہ اور بیٹوں کے ذریعے ان کو پہلے تو جماعت چھوڑنے کے لیے کہا۔ موصوف نے کہا کہ مجھے سچائی کا پتہ لگ گیا ہے، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ جب ان کے گھر والوں نے دیکھا کہ یہ باز نہیں آ رہے تو گھر والوں نے ہی ان پر حملہ کر دیا۔ ان کے بیٹوں نے انہیں مارا اور ان پر جھوٹا کیس کروایا اور کیس کروا کر جیل بھیجنے کی دھمکیاں بھی دیں، لیکن موصوف نے اپنا ایمان قائم رکھا۔ اس مخالفت کی وجہ سے موصوف کو گھر چھوڑ کر کئی راتیں باہر نہر کے کنارے گزارنی پڑی، لیکن موصوف ان سب سختیوں اور مخالفت کے باوجود ثابت قدم رہے۔ مصر کے ایک دوست لکھتے ہیں خواجہ صاحب کے والدین مجھے کافر قرار دیتے ہیں، میرا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ دونوں نے سر بازار مجھے ڈنڈوں سے زود کوب کیا، حتیٰ کہ بعض ہمسایوں نے مجھے بچایا۔ ان کے اکسانے پر بھائیوں کی طرف سے بھی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ مجھے بدنام کرنے کے لیے مجھ پر اور میری بیوی پر ایسے گندے الزام لگاتے ہیں کہ جن سے شیطان بھی شرما جائے۔ میں آتے جاتے ہمسایوں سے چھپتا پھرتا ہوں اور بہت تکلیف میں ہوں، کیونکہ وہ مجھ پر کفر کے الزام کے ساتھ ساتھ میرے خلیفہ کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دل میں والدین کے لیے جذبات محبت و احترام نہیں رہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کی الزام تراشیوں اور تکالیف سے بچائے اور انہیں اپنے بکھیڑوں میں الجھا دے اور خود ان سے انتقام لے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کے سامان کرے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ بعض تبدیلیاں نوبھائین میں بیعت کے بعد کونگو کنشاسا سے لکھتے ہیں ایک صاحب اسماعیل صاحب کہ میں کیتھولک عیسائی تھا اور عبادت کے لیے چرچ جاتا تھا، لیکن مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ جب سے میں بیعت کر کے اسلام احمدیت میں داخل ہوا ہوں، میری زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے۔ پہلے میں بہت جھگڑالو تھا، کثرت سے شراب نوشی کیا کرتا تھا اور سال میں ایک آدھ دفعہ عبادت کرتا تھا۔ اب میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہوں اور میں اسلام قبول کر کے بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ امیر صاحب گانا لکھتے ہیں
کہ بلانگا نامی ایک گاؤں کے اکثر لوگوں نے احمدیت قبول کرنے کی توفیق پائی. اس سے پہلے یہ لوگ لا مذہب تھے. انہیں جب نماز پڑھنی سکھائی گئی تو ایک دن ایک نوبھائی نے ہمارے مولم سے سوال کیا کہ دن میں تو 5 نمازیں ہیں لیکن کیا کوئی نماز رات کی بھی ہے؟ اس پر انہیں تہجد کی نماز کے بارے میں بتایا گیا. تو نوبھائی کہنے لگے کہ تہجد کی نماز بھی انہیں سکھائیں. مولم صاحب نے انہیں کہا کہ آپ صبح 4 بجے آ جائیں. چنانچہ اگلے دن مولم صاحب نے انہیں نماز تہجد پڑھائی. مولم صاحب کہتے ہیں کہ اگلے دن میں سویا ہوا تھا کہ گاؤں والے تہجد کے وقت آ گئے اور کہا کہ اٹھو تہجد کا وقت ہو گیا ہے. مولم صاحب کو 9 بھائی تہجد پڑھا رہے ہیں. مولم صاحب اس کے بعد کہتے ہیں قریباً 3 ہفتے وہاں رہے اور 9 بھائی باقاعدگی سے نماز تہجد کے لیے آتے رہے. مولم صاحب بتاتے ہیں کہ جب ہم تبلیغی دورے سے واپس آ گئے تو 9 بھائی نے فون کر کے بتایا کہ آج ہم نے خود نماز تہجد ادا کی ہے اور سورہ فاتحہ کے ساتھ ہر رکعت میں سورہ کوثر پڑھتے رہے ہیں کیونکہ ابھی انہیں سورہ فاتحہ کے علاوہ صرف ایک ہی صورت یاد کروائی گئی تھی. میسیڈونیا کے مبلغ لکھتے ہیں کہ جو لوگ احمدیت قبول کر رہے ہیں ان میں نمایاں روحانی تبدیلی پیدا ہو رہی ہے. بعض لوگ جو قبول احمدیت سے پہلے صرف نام کے مسلمان تھے اور شراب کے عادی تھے انہوں نے احمدیت قبول کرنے کے بعد شراب چھوڑ دی ہے اور نمازوں میں باقاعدہ ہو گئے ہیں. ایک دوست صافت صاحب کے ایک عزیز نے بتایا کہ جب سے صافت صاحب نے احمدیت قبول کی ہے وہ مکمل تبدیل ہو گئے ہیں. انہیں نماز کی ہمیشہ فکر رہتی ہے، سفر ہو یا حضر. جو ہی نماز کا وقت ہوتا ہے سب کچھ چھوڑ کر پہلے نماز ادا کرتے ہیں. دوسرے احمدیوں کو بھی نماز کی طرف توجہ دلاتے رہتے ہیں اور کبھی لوگ نہ آئیں تو بہت افسوس کا اظہار کرتے ہیں. مائکرونیشیا کے مبلغ لکھتے ہیں احتشام الحق کے 2 ماہ قبل پونپے جزیرے سے تعلق رکھنے والے ایک دوست نے بیعت کی اور جلسہ سالانہ مائکرونیشیا میں شامل ہوئے. موصوف کی صحت اتنی اچھی نہیں ہے، ذیابیطس کی وجہ سے ان کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے اور نظر بھی کافی کمزور ہے. ان کے لیے دوسروں سے ہاتھ وغیرہ ملانا بھی مشکل ہوتا ہے. جلسے کے موقع پر انہوں نے وائن کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک کلاس کا بھی انتظام کیا ہوا تھا. یہ دوست مجھے کہنے لگے کہ میں اذان دینا چاہتا ہوں. اس پر مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ انہوں نے اذان کہاں سے سیکھ لی ہے. کہنے لگے کہ احمدی ہونے کے بعد میری خواہش تھی کہ میں اذان سیکھوں تو میں نے سیکھ لی. چنانچہ انہوں نے اذان دی. مولک لکھتے ہیں کہ مجھے یہ نظارہ بڑا پیارا لگا کہ مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے والا ایک شخص جس کو بیعت کیا ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے، جو ٹھیک طرح سے چل نہیں سکتا، نہ کھڑا ہو سکتا ہے، نظر بھی کچھ نہیں آتا، اذان دیتے وقت نظر نہ آنے کی وجہ سے قبلہ کا رخ بھی پتہ نہیں، لیکن وہ اللہ اور رسول کی محبت میں اذان سیکھتا ہے. یہ وہ تبدیلی ہے جو احمدیت قبول کرنے کے والوں کے اندر پیدا ہو رہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی اسلام احمدیت، خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین. نعرہ تکبیر. مبلغ آسٹریلیا کے وکٹوریا کے مبلغ لکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ایلن شیلڈ صاحب نے حال ہی میں بیعت کی ہے. ان کا اکتوبر 2016 سے جماعت سے رابطہ تھا اور بڑی باقاعدگی سے کے ساتھ جمعہ اور دیگر جماعتی پروگراموں میں شمولیت کرتے تھے، لیکن بیعت نہیں کی تھی. موصوف کئی بیماریوں میں مبتلا تھے جن کے لیے باقاعدہ دوائیاں استعمال کرتے تھے. اس سال موصوف جلسہ سالانہ آسٹریلیا میں شامل ہوئے اور بعد میں بڑے جذباتی ہو کر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے کہ جلسے میں شامل ہونے کے بعد میں نے زندگی میں کبھی اس طرح کا ماحول محسوس نہیں کیا. اس جلسے کے بعد میں ایک بہتر انسان، بہتر شوہر اور بہتر والد بن کر میلبرن واپس لوٹ رہا ہوں. واپس جا کر موصوف نے بیعت کرنے کا اظہار کیا. اس پر ان سے کہا کہ آپ ابھی مزید مطالعہ کریں اور دعا کریں. چنانچہ ایک دن مسجد میں نماز کے بعد کہنے لگے کہ میں نے جب سے مسجد آنا شروع کیا ہے مجھے اب کسی دوائی کی نہیں ضرورت رہی، یہ نماز ہی میری دوائی بن گئی ہے. چنانچہ موصوف نے بیعت کر کے جماعت میں شمولیت اختیار کی. کوسوو کے مبلغ انچارج لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نو وائن میں غیر معمولی تبدیلی اور جماعت کا کام کرنے کے لیے ایک جوش ہے.
الیان ابراہیمی صاحب ایک مخلص نوجوان ہیں، نظام وصیت میں شامل ہیں، مالی قربانی میں پیش ہیں، دین کی خاطر وقتی قربانی میں مصروف رہتے ہیں۔ گزشتہ 1 سال سے ہر جمعرات کو ایک لمبا سفر طے کر کے مشن ہاؤس آتے ہیں اور مولم صاحب کے ساتھ مل کر تبلیغی ملاقاتیں کرتے ہیں اور پھر اگلے روز جمعہ کی نماز پڑھ کر واپس اپنے شہر چلے جاتے ہیں۔ فرینچ گیانا کے مبلغ لکھتے ہیں، مبلغ انچارج صدیق منور صاحب کے فرینچ گیانا میں ایک عیسائی خاتون نے ستمبر 2016 میں اسلام قبول کیا۔ وہ لوکل اخبار میں مکان کرائے پر لینے کے لیے اشتہار پڑھ رہی تھی۔ اسی دوران اس نے احمدیہ جماعت کی طرف سے اعلان پڑھا کہ ہمارے ہاں قرآن مجید سے فرانسیسی ترجمہ کے ساتھ اور دیگر اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ قرآن مجید فرانسیسی ترجمہ کے ساتھ اور دیگر اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ چنانچہ اس نے فوراً جماعت سے رابطہ کیا اور قرآن مجید فرانسیسی ترجمہ کی ایک کاپی خریدی اور دیگر کتب بھی حاصل کیں۔ قرآن کریم کا ترجمہ اور جماعتی لٹریچر کے مطالعہ کے بعد موصوفہ نے اپنے 4 بچوں کے ساتھ جماعت احمدیہ میں شمولیت اختیار کی۔ لینڈا صاحبہ کہتی ہیں کہ میں متعدد چرچوں میں گئی ہوں لیکن مجھے کہیں بھی دلی سکون نہیں ملا۔ مجھے ایک زندہ خدا کی تلاش تھی اور اب مجھے میرا خدا مل گیا ہے۔ مجھے ایک راحت اور سکون اور اطمینان حاصل ہوا ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہترین جماعت میں شامل کر دیا ہے۔ میری زندگی میں ایک انقلاب آ گیا ہے۔ میں نماز اور قرآن کی تلاوت سے ایک لذت پاتی ہوں۔ میرا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ معجزانہ رنگ میں میرے اندر تبدیلی پیدا کرتا چلا جا رہا ہے۔ ان کا ایک جوان بیٹا احمد رضا ویک بھی جماعتی سرگرمیوں میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ قرآن کریم پڑھنے کا شوق ہے اور مسجد میں اذان بھی دیتا ہے۔ لینڈا صاحبہ خود بھی چندہ ادا کرتی ہیں اور اسلام کے حوالے سے ان کے اندر ایک خاص جوش پایا جاتا ہے۔ امیر صاحب گیمبیا لکھتے ہیں کہ تبلیغی دورے کے دوران ایک خاتون نے احمدیت قبول کی۔ اس عورت نے ہماری تبلیغی ٹیم کو اپنے گھر بلایا اور اپنے سارے بچوں کی موجودگی میں کہنے لگی کہ گو میں زیادہ پڑھی لکھی تو نہیں ہوں لیکن اپنے بچوں کو وصیت کرنا چاہتی ہوں کہ اگر کسی نے احمدیت کو چھوڑا تو قیامت کے دن وہ اس سے نہیں بولیں گے۔ مخالفین احمدیت کی ناکامی و نامرادی، گیمبیا کے انچارج صاحب لکھتے ہیں کہ ہم نیامینا ایسٹ ریجن میں ایک گاؤں میں تبلیغ کے لیے گئے۔ تبلیغ کے بعد گاؤں کا القالی کہنے لگا کہ میں کبھی بھی احمدیت کو اپنے گاؤں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گا اور احمدیت کو ہر ممکن ذریعے سے روکنے کی کوشش کروں گا۔ القالی یہ کہہ کر میٹنگ سے اٹھ کر چلا گیا، شاید نمبردار کو کہتے ہوں گے القالی۔ وفد نے القالی کے جانے کے بعد تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا اور حاضرین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مثالیں دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحابہ رضی اللہ عنہم کو سخت مشکلات آئیں لیکن صحابہ نے صبر و رضا کے نمونے دکھائے۔ اللہ کے فضل سے اسی دن 400 سے زائد افراد نے اس القالی کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر احمدیت قبول کر لی۔ القالی کو جب پتہ چلا کہ گاؤں والوں نے احمدیت قبول کر لی ہے تو وہ سیدھا تھانے گیا تاکہ جماعت کے خلاف شکایت درج کروا سکے۔ اس پر پولیس افسر کہنے لگا کہ ہر آدمی کو مذہبی آزادی ہے، اگر آپ جماعت میں داخل نہیں ہونا چاہتے تو آپ کی مرضی، لیکن جو داخل ہو رہے ہیں آپ انہیں روک نہیں سکتے۔ پولیس افسر نے بتایا کہ اس نے بھی احمدیت قبول کر لی ہے لیکن اس کے باقی کسی ساتھی نے نہیں کی، لیکن میں نے کسی کو مجبور بھی نہیں کیا، اس لیے بہتر ہے کہ تم جماعت کی مخالفت سے باز آ جاؤ۔ گاؤں کا القالی وہاں سے ناکام واپس ہوا، اپنی شکایت لے کر ڈسٹرکٹ کورٹ چیف کے پاس گیا۔ ڈسٹرکٹ چیف کہنے لگا کہ بچپن میں جب میں اپنے ابا کے ساتھ کھیتوں میں کام کر رہا تھا تو ایک ہوائی جہاز گزرا تھا جس میں میرے ابا نے کہا تھا کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ جب امام مہدی آئے گا تو لوہا ہوا میں اڑے گا۔ ڈسٹرکٹ چیف کہنے لگا کہ گویا میں نے بیعت فارم تو پورا نہیں کیا لیکن دل سے احمدی ہوں، بہتر ہے کہ تم جماعت کی مخالفت نہ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اس طرح یہاں سے بھی ناکام و نامراد ہوا۔
مخالفین کا بد انجام کی بہت ساری باتیں ہیں، وہ بھی چھوڑتا ہوں۔ تائید خداوندی کا ایک دو واقعات بیان کرتا ہوں۔ آئیوری کوسٹ کے مبلغ لکھتے ہیں بندوق ریجن کے کہ ایک دن خاکسار دورے سے واپس آ رہا تھا تو دورے سے دور سے دھواں دیکھا جو ہماری ایک جماعت سومنا کے علاقے سے آ رہا تھا۔ خاکسار نے صدر جماعت کو فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ گاؤں کے کھیتوں کو آگ لگ گئی ہے اور پورا گاؤں اس آگ کے بجھانے میں مصروف ہے۔ چونکہ افریقہ کے دیہات میں پانی وافر مقدار میں نہیں ہوتا، اس لیے لوگ ریت یا دوسرے طریقوں سے ہی آگ بجھاتے ہیں۔ صدر صاحب کہنے لگے کہ آگ بہت زیادہ ہے جو اب میرے کھیت کی طرف بھی جا رہی ہے۔ اس وقت فصل بھی پکنے کو تیار تھی اور اس پر ہی ان کا سارا دار و مدار تھا۔ بہرحال ان کو تسلی دی کہ آپ اس مسیح کے ماننے والے ہیں جس سے خدا کا وعدہ ہے کہ آگ تمہاری غلام بلکہ غلاموں کی بھی غلام ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے کھیت کی خود حفاظت کرے گا۔ تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں خاکسار بھی وہاں پہنچ گیا۔ صدر صاحب کہنے لگے کہ جب فون پر بات ہوئی ہے تو اس کے فوراً بعد یہ ہوا چلی جس کی وجہ سے آگ نے اپنا رخ تبدیل کر لیا اور آگ پر قابو بھی پا لیا گیا۔ اس طرح خدا تعالیٰ نے اپنی تائید و نصرت سے بڑے نقصان سے انہیں بچا لیا۔ مخالفین کا انجام بھی ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ چٹاگانگ بنگلہ دیش کے مبلغ لکھتے ہیں 2 سال قبل چٹاگانگ میں ایک شخص نے بنگالی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس شخص نے پہلے احمدیت قبول کی تھی اور بعد ازاں احمدیت سے انکار کر کے دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنگلہ زبان میں اس پر قرآن نازل کیا ہے اور بنگالیوں کے لیے اسے نبی مقرر کیا ہے۔ اب خلافت احمدیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مربی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کئی دفعہ اس کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس کا جواب ہوتا تھا کہ خلافت احمدیہ نعوذ باللہ تباہ ہو جائے گی، اور بڑے نازیبا الفاظ استعمال کرتا تھا۔ ایک روز اچانک اس کی گویائی بند ہو گئی۔ اس کو چٹاگانگ میڈیکل کالج میں داخل کیا گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے کینسر ہے، آخری مرحلے میں ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا علاج بھی ممکن نہیں ہے، اس کو گھر لے جائیں، اور وہ ایک لفظ بھی اس کے بعد ادا نہیں کر سکا۔ یمن سے ایک صاحب لکھتے ہیں محمد المنصری صاحب کے 2015 میں بیعت کی تھی اور نماز اور جمعہ باقاعدگی سے ہمارے گھر میں ہوتی تھی۔ 3 مخالف مولویوں نے میرے قتل کا فتویٰ دیا تھا۔ ان میں سے ایک القاعدہ کے ساتھ قتل ہو گیا، دوسرے کو برین ہیمریج ہوا اور اس نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا، تیسرے کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اس کے تمام مرید اسے چھوڑ گئے ہیں۔ دوسری طرف جماعت کے ساتھ ہمدردی رکھنے والوں اور احمدیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میں پہلے شیعہ تھا، پھر تبلیغی جماعت میں شامل ہوا، پھر ایک دن MTA پر مکرم مصطفیٰ ثابت صاحب کا پروگرام دیکھ کر جماعت کے بارے میں اعتکاف اور استخارہ کیا تو خدا تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی، اور یہ محض خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ اگر ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ 15 اشخاص میرے زیر تبلیغ ہیں اور ان میں روحانی تبدیلی اور اخلاقی بہتری نظر آتی ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے بیعت نہیں کی۔ اس طرح بعض واقعات ہیں، تو یہ مختصراً بعض واقعات میں نے بیان کر دیے، کچھ رپورٹ پیش کی۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اب اے مخالف مولویوں اور سجادہ نشینوں، یہ نزاع ہم میں اور تم میں حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اگر یہ جماعت بنسبت تمہاری جماعت کے تھوڑی سی اور فی قلیلہ ہی ہے اور شاید اس وقت تک 4000 یا 5000 سے زیادہ نہیں ہوگی، تاہم یقیناً سمجھو کہ یہ خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے۔ تھوڑی سی ہے اور شاید اس وقت تک 4000 5000 سے زیادہ نہیں ہوگی، تاہم یقیناً سمجھو کہ یہ خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے۔ خدا اس کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، وہ راضی نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو کمال تک نہ پہنچا دے، اور وہ اس کی آبپاشی کرے گا اور اس کے گرد احاطہ بنائے گا اور تعجب انگیز ترقیات دے گا۔ کیا تم نے کچھ کم زور لگایا ہے؟ بس اگر یہ انسان کا کام ہوتا تو کبھی کا یہ درخت کاٹا جاتا اور اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہتا۔ اللہ تعالیٰ
نئے شامل ہونے والوں پر اپنا فضل فرماتا رہے، ثبات قدم عطا فرمائے، اور ہمیں بھی احمدی ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا خاص عبد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔